جو امپورٹنٹ نہیں ہیں وہ زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے پروفیسر صاحب, یہ میں کل سے بھگت رہا ہوں. کل شام کو ایک پوری ٹی وی پروگرام اس پہ میں نے ٹک ٹاک پہ کیا. ابھی میں رؤوف صاحب کے ساتھ پبلک نیوز کر کے آ رہا ہوں, وہاں بھی یہی مضمون تھا. اچھا ایک بات دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ سب کے ہاتھوں میں ایک آ گیا ہے طوفان موبائل کا, یہ کسی زمانے میں بالکل کوئی نہیں تھا, اور یقین کریں بڑی آسانی تھی, اس کے بغیر زندگی گزر رہی تھی. مجھے یاد ہے میں آئی ایس ایس بی دینے ایف ایس سی کے بعد کوہاٹ گیا, تو میں نے لاہور سے جب میں چلا 18 سال عمر تھی, اور کوہاٹ جب میں پہنچا تو کہیں وہ بسیں بدل کے, کیونکہ اب تو بڑی آسانی ہے, بس سفر آسان ہے, تو 25 سال پہلے سوچیں 24 سال پہلے مشکل تھا. تو کوہاٹ جا کے میں نے کوئی ٹیلی فون والی جگہ ڈھونڈی جہاں سے میں گھر اطلاع دوں کہ میں پہنچ گیا, اور میں حیران ہوں والدین کی ہمت کتنی تھی. آج بڑا مشکل ہو گیا ان سیکیورٹیز کی وجہ سے. یہ جو موبائل فون ہے میرے بھائی آپ سب کے پاس ہے, بڑی تعداد اس وقت ویڈیو بناتی نظر آ رہی ہے. ایک اصول طے کر لیں, آپ اس کو استعمال کریں, یہ آپ کو استعمال نہ کریں. کہیں یہ نہ ہو کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ٹیکنالوجی آپ کو مس یوز کرنے لگ پڑے, یا یہ آپ اس کے اختیار میں چلے جائیں, آپ ایک خبط کا شکار ہو جائیں. آپ نے اپنے آپ کو نمایاں بنانا ہے, تو اس کا ٹک ٹاک سورس نہیں ہے, اس کا سورس محنت اور کسی فیلڈ میں نمایاں ہونا ہے. بھائی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ اتنے قابل ہو جائیں, ٹی وی آپ کے پیچھے پیچھے ہو, آپ اتنے قابل ہو جائیں 4 بندے انٹرویو لینے والے آپ کے ہوں, اور کہاں پر آپ صرف 2 ٹھمکے لگا کے ٹک ٹاک پہ آنے سے وائرل ہونا چاہیں, یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. یا آپ 2 سٹنٹ کھیل کے, آج دیکھیں مطلب ٹرینوں کے آگے بچے آگے مر جاتے ہیں, چھتوں سے گر جاتے ہیں, پلوں سے نیچے گر جاتے ہیں. یہ جو خود کو دکھانے کا خبط ہے, اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ خاموش رہ کے محنت کریں, آپ کی کامیابی خود شور مچائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے بیٹا, ہم جلد بازی میں, شو آف کے چکر میں, اپنا آپ دکھانے کے چکر میں, یہ پب جی ہو گیا, ٹک ٹاک, یہ سب چیزوں کی طرف جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہماری زندگی غرق ہو جاتی ہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کریں, یہ ٹیکنالوجی آپ کو استعمال نہ کریں. اور یہ بڑا ایک اچھا دور ہے جس میں بیٹا آپ کے لیے, اگر آپ کو کلاس میں فزکس نہیں نہ سمجھ آئی تو آپ انٹرنیٹ سے فزکس کا وہ لیکچر نکال سکتے ہیں. یہ بڑی گڈ لک ہے. یہ ایسا زمانہ ہے جس میں آپ کو کیمسٹری سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ کیمسٹری کی اسی کانسیپٹ کو جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں, وہ نکل آئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو استعمال صحیح نہیں کر رہے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا, آپ کو اتنی عادت پڑ جائے گی کہ یہ آپ کا وقت اور آپ کی انرجی اور آپ کے ریسورسز کو استعمال کرنے لگ پڑے گا. لہٰذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ موبائل فون کو بھی گاڑی کی طرح پارک کرنا چاہیے, جیسے گاڑی پارکنگ پہ لگ جاتی ہے. ہمیں طے کرنا چاہیے کہ پڑھائی کے ٹائم میں ہم اپنے موبائل فون سے حد المقدور کوشش کریں دور رہیں, ہم اپنی پڑھائی کریں, ہم اس کو استعمال کریں, لیکن اس کو اجازت نہ دیں ہمیں استعمال کریں. اور جو میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں, لیکن سر کچھ یہ مطلب کہ ہم نے ایک پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا, اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری اس میں آگے کامیابی ہے, لیکن پیرنٹس چاہے ڈرتے ہوئے جو سوچتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. سر اس کے وقت پھر ہمیں کیا کرنا؟ بہت اچھا سر, میں سوال دوہرا دیتا ہوں. پہلے تو آپ کے لباس کی تعریف کروں, اپنے بڑے پیارے کپڑے پہنے, ماشاء اللہ, ویری گڈ گڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمیں کالج لائف میں کوئی کپڑے پہننے کا, مطلب ہمارے کئی ایسے دوست تھے جو اوپر کوٹ پہنا ہوا نیچے کھسا پہن کے آ جاتے تھے, ٹھیک ہے جی. کئی ایسے جو لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا نیچے جوگر پہنے ہوئے ہیں اور چودھریوں کی طرح پھرتے رہتے تھے. تو یہ ماشاء اللہ, دیٹس ویری گڈ. کویشچن بڑا اچھا ہے آپ کا. سوال یہ ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ یہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے والدین کنونس نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے, یا ہم کیا کریں؟ تو بیٹا اس کا پہلا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو بحال کرنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین سے بات چیت کرنے کی عادت بنانی چاہیے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ یہ جو ہیزیٹیشن ہے کہ میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں یا ان کا اوپینین سن سکتا ہوں, یہ ہمیں ذرا جھاکا کھول لینا چاہیے. وہ جو گیپ ہے نا, اس گیپ کی وجہ سے کام بڑا خراب ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی بات کہتے نہیں ہیں, ان کی سنتے نہیں ہیں, اور ایک کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ ہم پہ امپوز کرتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے. اگر آپ انہیں یہ بتانا اور سمجھانا شروع کریں کہ یہ فیلڈ ہے, یہ نئی دنیا ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے, یہ نئے رستے ہیں, یہ نیا زمانہ آ گیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کنونس نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی. دیکھیں آپ کی اگر کمیونیکیشن ہی بحال نہیں ہوئی, آپ دنیا کا بیسٹ آئیڈیا, بہترین ایڈوائس اور بہترین ڈائریکشن کی بات بھی والدین سے کریں گے, وہ نہیں سنیں گے.
تو پیرنٹنگ یا اچھا رشتہ یا اچھا تعلق کسی سے، اس کی سب سے بڑی نشانی کمیونیکیشن ہے. وہ کمیونیکیشن اچھی ہے آپ کے لیے سمجھانا آسان ہے. اگر وہ کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ انہیں لاکھ بتاتے رہیں کہ انجینئرنگ کا فائدہ نہیں ہے، فلانی چیز کا فائدہ نہیں، وہ کنونس نہیں ہوں گے. اپنی کمیونیکیشن کو بحال کیجیے. میرا جو زمانہ تھا، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ میں 37 سال کی عمر تک اپنے والد صاحب کو گلے نہیں لگا سکتا. یہ میری ٹریجڈی ہے میرے زمانے کی، کہ ہمیں والد صاحب سے ڈر ہی اتنا لگتا تھا، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، اپنا ابا ہے ذاتی. کیونکہ طاہر شہید صاحب آ گئے تو میں تھوڑا سا مزاح والی بات تو کروں گا. تو ذاتی ابا جی اپنے پرسنل، اپنے امی کے خاوند، تو ان سے ہم بات چیت نہیں کرتے تھے. میں 37 سال کی عمر میں نے ایک دن بڑی ہمت کر کے، میرا اپنا بچہ بڑا ہو چکا تھا، میں نے انہیں ہمت کر کے کہا ابا جی مجھے اجازت دیجیے، میں نے آپ کو گلے لگانا. تو انہوں نے مجھے کہا عید تے لایا تھے سی. میں نے کہا جی وہ بڑا کولڈ سائڈ سے ملتے ہیں، میں باقاعدہ گلے ملنا چاہتا ہوں. اور میں نے جرت کر کے ان کو گلے لگایا، اور گلے لگا کے میں نے کوٹ کے جفی ڈال کے 5 منٹ تک چھوڑا نہیں. 5 منٹ کے بعد میرا والد رونے لگ پڑا، اور مجھے وہ رو کے کہنے لگ پڑا کہ اینی ٹھنڈ پہن دی ہے تو پہلے جفی کیوں نہیں پائی. بیٹا یہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جفی ڈالنی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دل کے ان کو سننا بھی چاہیے، ہمیں اپنی بھی سنانی چاہیے، ان کی بھی سننی چاہیے. اور ایک بات بتاؤں، یہ شرم آج ہی ختم کرو. یہ ہم کہتے یہ جو انتظار کر رہا ہے نا کوئی بندہ کہ میں ایک دن اپنے ابا جی سے بات چیت شروع کروں گا، میں اپنی بیٹی سے بات چیت شروع کروں گا، اچانک ممکن ہے تم ارادہ کرو اور آگے ٹھنڈی مٹی کی قبر ملے آپ. بندہ بڑا بے بس ہو جاتا ہے اس وقت. بندہ اس وقت کہتا ہے یار کاش کہ میں پہلے کر لیتا بات چیت، میں ان سے شیئرنگ کرتا، میں انہیں بتاتا. میرے سر بڑے ایسے دوست ہیں جن کو اللہ نے بڑی بڑی کامیابیاں دی ہیں، افسر بن گئے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. وہ ترستے ہیں کہ یار کاش یہ کامیابی یا ہم اپنے والد صاحب کو دکھا سکتے. والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، والدہ چلی گئی ہوئی ہے. یہ جو وقت ہے بیٹے، اس میں بڑی گڈ لک ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے بات چیت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پیر دبائیں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں. میں آج میرے والد والدہ دونوں حیات ہیں، دے آر ابو 70 سے زیادہ ان کی عمر ہے. رانا صاحب میں روز 2 گھنٹے لازمی بیٹھتا ہوں. کسی صورت کسی قیمت یہ ہو نہیں سکتا کہ 2 گھنٹے بیٹھ کے ان کو نہ میں سنوں. ان سے میں سنتا ہوں یار سناؤ تسی پنڈ دے وچ کی کردے سو، ادو حالات کی سن، ہوں زمانہ کی ہے، کی ہو رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے. ان کو میں آگاہ کرتا ہوں میں آج یہ کر رہا ہوں. میں یہاں سے نکلوں گا والد صاحب کو کال کر کے بتاؤں گا ابا جی آج میں اپنے کالج گیا تھا، میں نے وہاں جا کے لیکچر دیا. میں وہیں گیا تھا جہاں پر کلرک آپ کو بڑا تنگ کر رہا تھا اور وہ میڈیکل سے انجینئرنگ شفٹ نہیں کر رہا تھا، پیسے مانگ رہا تھا. اسی کالج میں دوبارہ گیا ہوں. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جب بات چیت کرتے ہیں تو یہ کتنا زیادہ ان کو خوش کرتی ہے. ہم یہ فاصلہ جو گیپ کریٹ کرتے ہیں نا بیٹے، اس سے کنونس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کنونس کرنے کے لیے یہ فاصلہ ختم کریں. آج جائیں اپنے والدین سے بات چیت کریں، اپنے دل کے جذبات انہیں بتائیں، اور خدا را انہیں بتائیں آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہیں بتائیں کہ آپ بڑے قیمتی ہیں، انہیں بتائیں کہ آپ کی محنتیں ہیں، آپ نے کتنی مشکل سے مجھے پالا. یار کسی میڈیکل کلینک سٹور پہ، پولی کلینک پہ، کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ماں باپ کھجل ہو رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے علاج کے لیے، اور آپ سب کو پال کے یہاں تک لانا. یہ والدین کی کہانی کبھی سنو، کسی ایک والد والدہ کو پوچھو، لگ پتہ جائے گا انہوں نے یہاں تک کتنی محنت سے آپ کو پہنچایا. تو آپ ان کی قدر ہی نہیں اگر کرتے، یہ کتنی بدقسمتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا جو پیودا نہیں تو ساڈا کتھوں، یہ صحیح ہے گا. جو اپنے گھر کے رشتوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ دوستیوں میں کتنا اچھا ہو سکتا ہے. جو اپنوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے کتنا ٹھیک ہو سکتا ہے. سو میری گزارش ہے کہ اپنی کمیونیکیشن بحال کر کے انہیں کنونس کرنا سیکھیں، ان سے بات چیت کرنا سیکھیں. اور جی اچھا بیٹا، آپ کے سوال کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا سمجھیے گا. بیٹے کا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں میری مرضی نہیں ہے، کسی اور کی بھی مرضی ہے جو چل رہی ہے. اچھا ایسا ممکن ہے کہ وہ مرضی جو میرے رب کی مرضی ہے اور میرے پہ نافذ ہو گئی ہے اس وقت مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کسی اور وقت میں جا کے سمجھ آئے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ہمیں یہ پرنسپل پہلے سیٹ کر لینا چاہیے، شروع سے سمجھ لینی چاہیے کہ خواہش کے پورا ہو جانے کا نام کامیابی نہیں ہے. ہر خواہش اگر پوری ہو جائے تو عین ممکن ہے آپ ایک عبرت کا نشان بن جائیں. خواہشوں کا پورا نہ ہونا، ناکامیوں کا آنا
صبر کرنا, توکل کرنا اور یہ ماننا کہ میرے رب کی بھی مرضی ہیں, اور وہ مرضیاں میری مرضی سے زیادہ بہتر ہیں, وہ زیادہ افضل ہیں. وہ میرا رب میرے سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے, اس نے کچھ بہتر سوچا ہوگا. تو کسی وقت میں آپ جب لائف کو ریفلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہو رہا تھا. وہ بڑی ناکامیاں بالکل ٹھیک ناکامیاں تھیں. میری زندگی میں سب سے بڑی خواہش جو پہلی ایک تمنا ہم نے کی وہ کی جی فوج میں جانا ہے, فوج میں جانا ہے. کیونکہ دادا فوجی تھا, اس کی گود میں پلے بڑے, خواہش یہ تھی. 2 بار ناٹ ریکمینڈ ہو گیا ISSB میں, نہیں بن سکے فوجی. لیکن آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں جب بھی کبھی فوج کے ادارے میں پڑھانے جاتا ہوں, اسٹاف کالج میں, اسکول آف انفنٹری میں, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج عزت جرنیل کے برابر دی ہوئی ہے, یہ بھرتی ہو جاتے تو نہ ملتی. اس وقت میں رو رہا تھا, اس وقت رونا تھا. آج بندہ کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیری کتنی بڑی مہربانی ہے یار, کہ یار 7 کورس آپ نے اسٹاف کالج کے پڑھا لیے, 9 اسکول آف انفنٹری کے پڑھا لیے, گاہے بگاہے آپ کو سول سروس اکیڈمی یا جوڈیشل اکیڈمی پڑھانا پڑتا ہے. یہ اب بن جاتے. ایک بات یاد رکھیے گا, استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ کو بناتا ہے. یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا. انہی ناکوں پہ, انہی جگہوں پہ ڈولفن ہمیں دیکھتی ہو, ہم نے انہیں پڑھایا ہوا, بچے سلام کرتے. میں کہتا ہوں یقین کریں کوئی بادشاہ بھی وہ انجوائے نہیں کر سکتا جو ٹیچر انجوائے کرتا ہے رسپیکٹ کو, جو ٹیچر کو رسپیکٹ ملتی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بات کہہ دوں, سارے ہمارے میرے قبیلے کے پروفیسر, میرے دوست, احباب, سینئر بڑے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ مجھے 100 بار دنیا میں بھیجے میں دوبارہ ٹیچر بنوں گا. میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں. ٹیچر میں کہوں کہ جتنی لو, رسپیکٹ اور آنر ٹیچنگ میں ملتی ہے, اگر آپ صحیح ٹیچر ہیں, آپ دل سے استاد ہیں, آپ کو عزت کمانی آتی ہے, آپ کو ڈلیور کرنا آتا ہے, آپ کو محنت کرنی آتی ہے, آپ کو اپنے شاگرد سے محبت ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ کہیں پہنچ جائے, اس کا مقام بن جائے, یہ کامیاب ہو جائے, تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا جو یہ مڈ ایج کے بعد کا وقت ہے بڑا اچھا گزرتا ہے. کیونکہ آپ نے پڑھایا ہوتا ہے, وہ جگہ جگہ آپ کو آپ کے شاگرد مل جاتے ہیں, جگہ جگہ آپ کو آپ کے بڑے رسپیکٹ فل وے میں پرانے شاگرد, اسٹوڈنٹ احباب مل جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں مل گیا شہید صاحب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم, اس سے اور زیادہ پینیٹریٹ ہو. یعنی اب مجھے کوئی کہتا ہے جی سر میں آپ کا شاگرد ہوں, مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ فزیکل شاگرد ہو یا انٹرنیٹ والے شاگرد ہو. تو وہ کہتا ہے جی نہیں میں فلانے کورس میں آپ سے پڑھا ہوں, فلانے بیچ میں آپ سے پڑھا ہوں, فلانے مڈ کیریئر کی ٹریننگ میں آپ ہمارے پاس تھے. یا سم ٹائم وہ کہتا ہے نہیں جی میں ریگولر فالو کر رہا ہوں آپ کو سوشل میڈیا پہ. تو یہ بیٹے یاد رکھیے کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اس سارے وسائل کو, سب آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ آگے بات چلے, پھر آپ کے اور سپیکرز بھی آ چکے ہیں. اس آج کے وسائل, اسباب, چیزیں جو آپ کو ملی ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھو بیٹا. یہ زمانہ بڑا بہترین زمانہ ہے جس میں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہو, یوٹیوب سے بھی چیز نکال سکتے ہو. یہ درمیان میں آن لائن کلاسز شروع ہو گئیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, پہلے آن لائن لے کے جانا رہنا سا بڑا مشکل تھا, ہوں آن لائن کو لانا بڑا مشکل ہو گیا. تو پہلے ہم کہہ رہے تھے آن لائن آ جاؤ, آندے نہیں سن سارے, ہوں آ گئے نے, ہوں کہتے ہیں پیپر بھی آن لائن دو. تو یہ ایک بڑا ایک چیلنج ہے, اور میں سمجھتا ہوں آن لائن ایک سپورٹیو مٹیریل ضرور ہے, سولوشن نہیں ہے. ٹیچر, مرشد, استاد کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اگر سبسٹیٹیوٹ ہوتا تو کتاب کے ساتھ سرکار دو عالم ایک عملی شکل میں موجود نہ ہوتے. کتاب ایک ذات پہ نازل ہوئی, نبی پہ نازل ہوئی ہے, اور عملی طور پہ آپ نے کر کے دکھایا. میری دعائیں ہیں جی, آپ سارے اس کالج سے پڑھ رہے ہیں جس سے میں, طاہر, شہید صاحب, ہم سب پڑھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے, آپ کو کامیاب کرے, آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمت کی توفیق دے. اس ملک کو سیوا کرنے والوں کی بڑی ضرورت ہے. اس ملک کو کھایا بڑوں نے, اس ملک کی سیوا بڑے کم لوگوں نے کی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کارآمد, فائدہ مند انسان بنائے, دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.